اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نصیبہ نہیں باقی رہتا۔ دوسرا نقصان یہ ہے، اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آئے ہو؟ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر خود واضح کہ لم نکن من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں۔ تو جہنمی جو پہلا جواب دیں گے کہ ہم جہنم میں کیوں آئے، ان کا جواب یہ ہوگا کہ ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج کتنے ہمارے ایسے نوجوان ہوں گے، کتنے ایسے بوڑھے بھی ہوں گے، قبر میں پیر بھی لٹکائے ہوں گے، لیکن پھر بھی اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دلوں میں نہیں۔ اور نوجوان تو کوئی انسٹاگرام پہ ویڈیو بنانے، اور آج کل دیکھو میرے خیال سے انسٹاگرام پہ سب سے زیادہ ویڈیو بنانے والے ہماری اولاد، ہماری نئی نسلیں ہیں۔ مرد تو مرد، بچے تو بچے، عورتیں بھی، مسلمان لڑکیاں، انہیں قرآن کی تلاوت سے کوئی سروکار نہیں، نماز سے کوئی سروکار نہیں، اور ماں باپ بھی اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ ان کے نگاہوں کے سامنے ان کی بیٹیاں ایسے ایسے لباس پہن کر کے نکلتی، بے پردہ بغیر نقاب کے نکلتی ہے، لیکن باپ اتنا بے غیرت ہو چکا ہوتا ہے یا ماں اتنی بے غیرت ہو چکی ہوتی ہے کہ اس پر انگشت، اس پر نہیں کیا جاتا، قدغن نہیں لگائی جاتی، اس کو ڈانٹا نہیں جاتا کہ تمہاری حرکت غلط ہے، گھر سے باہر نہیں نکلنا، چھوٹ دیتے ہیں۔ اور آج ایک ابھی جلدی کا ایک واقعہ ممبرا کا ہے کہ بوڑھے چچا تھے، انہوں نے ذکر کیا، دو دوست تھے آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک نے کہا کہ اس کا ایک لڑکا تھا بڑا، تو بوڑھے نے کہا کہ یہ تمہارا لڑکا کچھ کماتا ہے کہ نہیں؟ تو بوڑھے نے کہا ابھی کچھ نہیں کما رہا، ویسے کھا پی رہا، گھوم رہا۔ تو اس نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، وہ ماشاءاللہ گھر بیٹھ کے 40,000 کما رہی ہے۔ ابھی دوسرا بوڑھا جو سنا گھر پہ جا کے گالیاں بھی دی اپنے بیٹے کو، اور کہا کہ فلانے کی لڑکی ہو 40,000 گھر بیٹھ کر کے کما رہی ہے، اور تو لڑکا ہو کر کے 1 روپیہ بھی نہیں کما پا رہا ہے۔ اس لڑکے نے دکھایا کہ جو لڑکی 40,000 گھر بیٹھ کر کے کماتی، یہ دیکھو یہ کر کے کماتی۔ دوسرے دن وہ بوڑھا جب اس سے ملا تب کہا کہ میرا بیٹا 1 بھی روپیہ نہ کمائے، تمہاری بیٹی سے 1000 درجہ اچھا ہے۔ اور اس نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ میں یہاں پہ نہیں استعمال کر سکتا۔ کہا کہ تمہاری بیٹی اپنے پورے بدن کی نمائش کر کے، جس طرح سے طوائفیں اور رنڈیاں کرتی ہیں، یہ پورا بدن کھول کر کے ناچ گا کر کے تمہاری بیٹی کماتی ہے، ایسے کمائی کو میں لات مارتا ہوں، مجھے ایسی کمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر بیٹھے کتنی ایسی خامیاں خرابیاں ہمارے بچوں میں ہیں، لیکن والدین اس پہ گرفت نہیں کرتے، والدین نگرانی نہیں کرتے کہ ہماری بیٹیوں کے موبائل میں ہے کیا، ہماری بیٹیاں کس سے بات کر رہی ہیں، کس سے تعلق قائم کر رہی ہیں۔ کبھی چیک کیا کسی نے اپنے بچوں کی موبائل؟ آپ چیک کرتے رہے، نگرانی کرتے رہے۔ کالج اگر جاتی ہے تو آپ نگرانی کریں کہ ہماری بیٹی گھر سے نکلتی ہے، کالج کب پہنچتی ہے، وہاں سے جب نکلتی ہے تو ڈائریکٹ گھر آتی ہے، کہیں اور جاتی ہے۔ یہ نگرانی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اور آج کثرت سے جو ہماری مائیں اور بہنیں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں سے شادیاں رچا رہی ہیں، وجہ یہی ہے کہ ہم نے لگام کو بالکل ڈھیلا کر دیا، ہم نے انہیں اسلامی تعلیم سے دور کر دیا۔ آج ایسی عورتیں ہیں، ایسی لڑکیاں ہیں جو صرف اس وجہ سے اسلام کو چھوڑ کر کے جا رہی ہیں کیونکہ انہیں اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، نہ انہیں اللہ کا ڈر، نہ اللہ کا خوف، نہ قرآن کی تعلیم۔ جب ان کے یہاں کچھ علم ہی نہیں ہے تو وہ کہاں سے جو ہے اسلام پہ پابندی کر پائیں گے؟ اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھر کو اسلامی گھر بنائیں، گھر کے اندر نماز کی پابندی کریں، خود نماز پڑھیں، بچوں کو نماز پڑھائیں، بیٹیوں کو نماز پڑھائیں، اور اسی طرح سے جو ہمارے پاس پڑوسی ہیں انہیں بھی نماز کی تلقین کریں، اور کہیں کہ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ نماز جو نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جو نماز نہیں ادا کرتا وہ جہنمی ہے، جنت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کے سامنے ہوئی ہے، اللہ رب العالمین اسے قبول کرے، اللہ رب العالمین سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔